عبدالمختلف کانسیپٹ پرائمری اسکول کو آغاز دیتی ہوں اس شعر کے ساتھ کہ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ محمد عبدالمختلف کانسیپٹ پرائمری اسکول۔ ڈاکٹر محمد جنید ذاکر صاحب، صدر مولانا نیشنل اردو ٹیچرز، مولانا نیشنل اردو یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن جو مانوتا کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسٹیج پر تشریف فرما گیسٹ اسپیکر جناب ایس ایم سلیم صاحب، محترمہ سکینہ فاطمہ صاحبہ، محمد مختار احمد صاحب، ڈائریکٹر گلوری گروپ آف انسٹیٹیوشن سید اظہر صاحب، مہمانان، شرکا، عزیز طلباء و طالبات، احمد علی میموریل ایجوکیشن سوسائٹی اور گلوری گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اشتراک سے ہر سال پابندی کے ساتھ یوم آزاد تقریب کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس تقریب کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ طلباء میں تعلیمی جذبے کو ابھارا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، مولانا ابوالکلام آزاد کے جو خیالات تھے، جو نظریات تھے، اس سے انہیں واقف کروایا جائے۔ علاوہ ازیں ہم اس تقریب کے ساتھ ساتھ ایک سیمینار کا بھی اہتمام کرتے ہیں جن میں مہمان مقررین گیسٹ اسپیکرز سیمینار میں دیکھا یہ جاتا ہے، عام طور پہ روایت رہی ہے، ایس ایس سی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں جو ہے میریٹوریس اسٹوڈنٹ ایوارڈ سے نوازا جائے۔
میں ہمارے آج کے ایک اور گیسٹ اسپیکر ہیں عبدالرحمان صاحب جو AR فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، وہ تشریف لائیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ نویں جماعت نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے، انہیں جو ہے میریٹوریس ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے تاکہ جو پڑھ رہے ہیں انہیں جو ہے ابھارا جائے، ان میں وہ حوصلہ اور ہمت پیدا کی جائے کہ وہ SSC جو ہے اچھے مارکس سے پاس کر سکے، اچھے نشانات طور پر انہیں جو ہے انعام سے نوازتے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز آر دی پلرز آف دی نیشن، اساتذہ اس قوم کے مینار ہیں، کل جو آنے والا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے آج، اور آج اگر وہ محنت کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری جو یہ کوشش ہے وہ کامیاب رہی ہے۔ علاوہ ازیں ہم اس تقریب میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، لائف ٹائم اچیومنٹ ایجوکیٹرز ایوارڈ کے طور پر جو ہے کچھ شخصیتوں کو منتخب کرتے ہیں اور انہیں بھی جو ہے ایوارڈ۔ یہ ایسا فاؤنڈیشن ہے جو بچوں کے درمیان رہتے ہوئے بچوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں آج ایک اور گیسٹ اسپیکر ہیں محترمہ سکینہ فاطمہ، آپ لڑکیوں اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، انہیں بااختیار بنانے کے لیے آپ جدوجہد کر رہی ہیں، اور کئی خواتین تنظیموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور ان کی بھلائی کے کاموں میں بھی آگے رہتی ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے جو دیگر اسپیکرز ہیں ان میں محمد مختار احمد ہے جو سافٹ اسکل ٹرینر ہے، کمیونیکیشن ٹرینر ہے، شخصیت سازی جسے کہا جاتا ہے، شخصیت سازی کو ابھارنے کے لیے طلباء کے درمیان وہ کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے ایک اسپیکر ہیں ایڈوکیٹ سید سلیم جو قانونی نقطہ نظر سے، قانونی پہلوؤں سے جو ہے مختلف نظریات پر روشنی ڈالیں گے۔ علاوہ ازیں اور ایک اسپیکر ہے اور وہ شخصیت جو انڈین نیشنل کانگریس کی سب سے نوجوان سالار یا سب سے نوجوان صدر کی حیثیت سے منتخب کیے گئے۔ ان کے نظریات کب بنتے ہیں کسی بھی شخصیت میں، تو وہ جاننے کے لیے ان کی تربیت کیسے ہوئی، وہ کیسے بڑے ہوئے، کیا سوچتے تھے، کیسے اپنا وقت گزارتے تھے، وہ میرے سامنے بہت سے طلباء کتابوں سے دوستی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ اس تمہید، مطلب میری بات کی تمہید میں باندھنا چاہتا ہوں۔ وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، 1905 کی بات ہے۔ ایک 17 سال کا نوجوان ممبئی میں مولانا شبلی کو ملتا ہے، Every sunrise is an invitation for all of us to rise from one's bed. Education is personally important to the social, economic and transformation. Education means people stay in the certificate of right. Education ایک ایسی سچائی ہے جو ہمیں تعلیم کے معاشرے میں ایجوکیشن یہ ایسا ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے جو ہمیں ہمارے پولیس میں ڈر نکالتا ہے، جو ہمیں قابل بناتا ہے، جو ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ تعلیم بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے طلباء ہیں، پیرنٹس ہیں، اساتذہ ہیں۔ میں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے اپنے آپ میں تعلیم کا جذبہ پیدا کریں، صحیح نظریے کی تیاری ہے، صحیح تیاری کا ثابت کروں۔ لوری اسکول آف فزکس میں آزاد کے سیلیبریشن منا رہے ہیں، یہ ہماری قوم کے پلرس ہیں۔ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا مستقبل ایسا ہے،
یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں تعلیم کو آگے لے کے جا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ نے ہمیں بیچ میں رہ کر اپنی زندگی کے کئی قیمتی وقت آپ کے پیچھے لگا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے جو میں نے سیکھا ہے، آج اگر میں یہاں پر ہوں تو یہی لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے سیکھا۔ جیسا کہ یہ شریف صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا آزاد کے بارے میں جنہوں نے اتنی محنت کی، کس طریقے سے انہوں نے تعلیم کے نظام میں کام کیا، ایجوکیشن منسٹر اور ہم کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، اپنے ٹیچر کی سنیں، ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ تعلیم کے بارے میں کہنے تو سب سے پہلے وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، ان کو جب اٹھایا گیا ہوگا ایک واپس میرا دیجیے، پڑھو، پہلے پڑھو، پہلے تعلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر بہت ساری آپ کے پاس اگر پڑھنا ہوگا، آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایجوکیشن کی چیزیں پڑھ سکیں گے۔ آپ اپنے آپ میں محسوس کریں گے، اگر کوئی ایک ان پڑھ ہے چاہے وہ کتنا بھی پیسے والا ہو، گریجویٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی قابل ہے، اس کی اور اس کی پہچان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا۔ لوگ جس نظریے سے ایک تعلیم یافتہ کو دیکھتے ہیں وہی نظریے سے ایک بزنس مین کو نہیں دیکھتے، جب تک کہ وہ ایک تعلیم یافتہ نہ ہو۔ اگر مائنورٹیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں، ہم اپنی سوسائٹی کے بارے میں بات کریں، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس جذبہ ہے۔ جو قبیلت سے تشریف لائے ہیں فائنانس ڈائریکٹر قاضی خیر مقدم کرتی ہوں، اور شہر سے تشریف لائے دیگر اسکول کے اساتذہ اور پرنسپل صاحبان بھی یہاں پر موجود ہیں، میں تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آئیے تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں محترمہ سکینہ فاطمہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک مشہور سماجی کارکن ہیں۔ محترمہ تقریباً 15 برس تک دبئی میں مقیم رہی۔ سر دست وہ حیدرآباد میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ محترمہ سکینہ فاطمہ لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے حقوق پر روشنی ڈالیں گی۔ میں سکینہ فاطمہ صاحبہ کو شعر سے دعوت دیتی ہوں کہ کبھی احسان کا بدلہ نہیں مانگا کرتے، کبھی احسان کا بدلہ نہیں مانگا کرتے، پیڑ سائے کا کرایہ نہیں مانگا کرتے۔ محترمہ سکینہ فاطمہ آپ کے درمیان۔ سب سے پہلے میں معذرت کے
ये सवाल हमें पूछे क्या है, जरूरत है मौजूदा दौर में बतौर हिम्मत और हौसला अफजाई के आप आगे बढ़े ताकि कोई आपको शिकस्त ना कर सके। कहते हैं कि today's children are tomorrow's future। वो फ्यूचर हम कैसे बन सकते हैं? वो फ्यूचर हम सिर्फ तालीम के जरिए जब उनको हम एजुकेट करेंगे तो हम वो कल का फ्यूचर बन सकते हैं। ख़वातीन की बात क्या है? मैंने women empowerment. A woman has a great role in society for she is the manifestation of the achievement of the growth of mankind. औरत को खुदा ने अपनी तरफ से कल नाजुक किया है और उसके हौसले और जज्बात बुलंद है ताकि मुआशरे में इल्म आ सके और अपना किरदार बखूबी निभा सके। तो ये कब होगा जब ख़वातीन पहले अपने मकाम पर जाए, अपनी अजमत को पहचाने। उन्होंने ये कहा जाता है कि आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में ये मर्दी मुआशरा है, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। पर गौर करने की जरूरत ये है कि क्या हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और खुद को महज एक कमजोर वर्ग मान लिया है? अगर हाँ तो सोचे, गौर फिक्र करें कि क्यों हमने अपनी अजमत को, इस अपने मकाम को नहीं पहचाना, जबकि इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही ये अजमत, ये मकाम, ये दर्जा औरत को दे दिया। इसकी बेहतरीन मिसाल में आपसे इसके सामने ये उनको बीवी खदीजा जो इस्लाम की एक वो खातून थी जो इस्लाम में एक्टिव पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, तिजारत की थी और इस्लाम में जितना हो सके कॉन्ट्रीब्यूशन किया था ताकि आज हम उसे मिसाल दे सके और उनके नशे पर चल सके। घर से बाहर जाती तो आप एक रोल मॉडल है सोसाइटी में और फख्र से अपने इस लिबास में आप शोहरत, कामयाबी और बुलंदी हासिल करें। औरत में एक और जुर्म होता है कि उसे बाखबर, बेखबर, नाका यानी अनअवेयर, अनएजुकेटेड रखा जाता है। हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक नायाब मिसाल कायम की, इतनी जद्दोजहद की है इतने सालों के बाद, इसीलिए नहीं कि आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हम ये सोच रहे कि औरत की जगह महज उसके घर में है। इसे मैं ये नहीं कहूँगी कि हर औरत को बाहर जाना चाहिए, उसको नौकरी पेशा होना चाहिए, नहीं। हर ख़वातीन को बातालीम, बाशऊर, बाहक, बाइख्तियार, बेदार होकर जब कभी भी, चाहे वो घर के लिए हो, कौम में हो, मुआशरे में हो, मुल्क में हो, दुनिया में हो, उसके हुकूक से महरूम रखा जाएगा, उसको नाहक सताया जाएगा, उसे आगे बढ़ने से रोका जाएगा। हर वो जायज़ काम जिसे उसे पीछे रखा जाएगा, जिसकी वो तलबदार है, जिसकी वो मुंतज़र है, हमें बुलंद बनाए ना सिर्फ अपने लिए पर दूसरों के लिए काम को अंजाम दे, जिससे हम दूसरों के लिए खुशी ला सके, दूसरों के लिए जिंदगी में कुछ चेंज ला सके, तो फिर वाकई जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। आखिर मैं आपको इस कहावत के साथ में जोड़ती चलूँ कि हमारे खल्क से 3 तरह की आपको आवाज़ें आती हैं। पहली वो आवाज़ है जो आपके जहन की होती है और जो फैसले आप अपने जहन को सुनकर लेते हैं, वो आवाज़ होती है जो हमारे खल्क की होती है, यानी आपकी सोच, आपके रूह की, आपके कॉन्फिडेंस की। और जब आप ये आवाज़ सुनते हैं और फैसले लेते हैं, यकीन जानिए nothing can beat the feeling of leading an accomplished life with honesty and dignity. Jazakallah, thank you so much. क्या होता अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके दे, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके दे, भीगे हुए परों से परवाज करके दे। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो फिरकत हो गई। याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। अब उस अंदाज से रोया भी नहीं जाता, अब उस अंदाज से रोया भी नहीं जाता, दामन अश्कों से भिगोया भी नहीं जाता। अफसोस तगफ्फुर की शाहें न बना दूं, अफसोस तगफ्फुर की शाहें न बना दूं, देखी न तेरी आंख में इबरत के इशारात। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज,
یہ اصول کوئی اصول ہے، یہ نظام کوئی نظام ہے، یہ اصول کوئی اصول ہے، یہ نظام کوئی نظام ہے، جسے عقیدے کی خبر نہیں وہی عقیدے کا امام ہے۔ یہ گل یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ مانتا رہا دامن پسار کر، روایتوں کی عمارت گر رہی ہے، روایتوں کی عمارت گر رہی ہے، نئے رجحان کی بنیاد رکھنا۔ اے غم دل بہار بن کر مجھے محفلی کی فضا میں چھانے دے، اے غم دل بہار بن کر مجھے محفلی کی فضا میں چھانے دے، مدتوں بعد مسکرایا ہوں آج جی بھر کے مسکرانے دے۔ رخ بدلتے ہیں داستان یہ بہت، رخ بدلتے ہیں داستان بہت۔ For me to address you on this occasion of birthday celebration of Maulana Abul Kalam Azad. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے کچھ آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑی سی میری اردو جو ہے ویک ہے، کیونکہ میں بولیے سے تو ٹوپی اور داڑھی ہے، پر ایک کانوینٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں۔ پر میری یہ خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں پر سوسائٹی کو ایڈریس کر رہا ہوں، جس میں مجھے ٹاپک دیا گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں خاص طور سے مسلم کمیونٹی کی اویئرنیس کس وجہ سے کم ہے، اور ہمارا پارٹی distinguished guests on the dais and off the dais. یہ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھ سے آپ نے یہ ٹاپک کو مجھے چنا ہے، اور یقین مانیے یہ ٹاپک جو آپ نے جو مجھے بتایا کہ آصف علی صاحب کے دوارا، یہ میرا بہت ہی یعنی کہ دلچسپ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ بھائی آپ لوگ کے لیے میں بتا دوں کہ میں الحمدللہ جدہ میں 26 سال سے ہوں، اور ہم جو ہے ہم اپنی یہ تو ماشاء اللہ سے کما لیتے ہیں، اور ہمارے بیوی بچوں کے لیے تو ہم جو بھی ہے سب کرتے ہیں، پر ہم کو ماشاء اللہ ہمارے جو لیڈر رہتے ہیں جو جدہ میں بیٹھ کے ہماری قوم کے لیے، خاص کر ہمارے کمیونٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایجوکیشن فیلڈ میں ابھارا جائے، تو اس لیے جو ہے نا ہمارے پاس ایک تنظیم بنی ہوئی ہے۔ ویسے تو کئی تنظیم ہے جو امپارٹنگ آف ایجوکیشن کے لیے ہی بنی ہوئی ہے، تو جدہ سے میں ایک تنظیم سے وابستہ ہوں جو خاک طیبہ ٹرسٹ چلا رہی ہے، اور یہ ٹرسٹ کا مین مشن یہ ہے کہ ایجوکیشن کو امپارٹ کرے، کوالٹی ایجوکیشن کو امپارٹ کرے۔ اور ہماری جو کئی 5 سینٹر حیدرآباد میں چل رہے ہیں، جو مین سینٹرز ہیں محدث دکن ہائی اسکول جو مفتی گنج پہ ہے، جو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے احاطے میں، تو اس ہائر ایجوکیشن کو ہم نے چلانے کے لیے ماشاء اللہ سے ہمارے قوم کے جو لوگ جدہ میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم اس کو فنڈنگ کریں، اور یہ جو فنڈنگ جو ہو رہی ہے آپ ہی کے لوگ کے لیے ہو رہی ہے، ہمارے پاس فری ایجوکیشن کے لیے۔ تو میں یہ چونکہ ماشاء اللہ سے تعلیمی وہ ہے، اور اپنا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی یوم پیدائش بھی منائی جا رہی ہے، جو پہلے ایجوکیشن منسٹر ہو چکے ہیں۔ ہندوستان ایک محکوم ملک بنے جو ٹکڑوں سے آپ بالکل یہ پارٹیشن کے بالکل خلاف تھے، کیوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ ایک انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے جس میں ہندو مسلمان اتنا ہی کنٹریبیوٹ کیا ہے یوم آزادی کے لیے، تو ہمارے جو چند مسلمان جو چاہتے تھے کہ وہ الگ جانا، یہ ابوالکلام آزاد کا بالکل سے مخالف ہے۔ آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جو بک اٹھا کے دیکھیے کہ کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام آزاد ڈے سیلیبریشن جو مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش میں منایا جا رہا ہے، زیر نظام احمد علی میموریل ایجوکیشن
सोसाइटी और ग्लोरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये मकसद है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए और इनमें तालीम की बेदारी उभारी जाए। हर तरफ तो हो रही है कोशिश, लेकिन स्पेशली डिफरेंट लोगों से लोग मिलना और उन लोग के ख्यालात इज़हार जानना, लड़कों और लड़कियों में बेदारी होना ज़रूरी है कि वो फ्यूचर में क्या करें और किस डायरेक्शन में जाएं और किस तरीके से अच्छे एक अपनी टारगेट को अचीव करें। सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं या नंबर्स ले रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, ये जब तक नहीं हासिल होगा, जब तक हम 1 से 4 लोग मिलें और 1 से 4 डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस गैदर करें। यही हमारा इंटेंशन टारगेट है कि हम सारे डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन, जर्नलिस्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु, ये सारे यानी लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स को हम एक डायस पर लाएँ और इनकी जितनी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और इनके जो अपकमिंग आइडियाज़ है वो सारे बच्चों के साथ शेयर करें। जो ये लड़के और लड़कियां जो आज 10th में हैं, आज ये लोग ये कोशिश करें कि आने वाले वक्त में इनके कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनके आइडियाज़ को यूटिलाइज करें और उनसे अपने आप को एक आला से आला मुकाम पर लेकर जाए। ऐसा अक्सर होता है कि हम पढ़ते हैं, नॉलेज यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे लड़कियाँ तालिबा स्टूडेंट्स, लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अब कोशिश यही है हमारी कि इनको मोटिवेट किया जाए मेरिटोरियस अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से, और जिसके ज़रिए ये लोग अपने आप को अच्छे से अच्छे अपने हौसला अपना बढ़ाएं और अच्छे से अच्छा नॉलेज गेन करें और एक टारगेट लेकर चलें कि व्हाट दे वांट टू बी इन फ्यूचर। ऐसा नहीं कि अपनी आखिर पढ़ लें और नंबर काफ़ी रख लें, लेकिन नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, देन दे विल बी फेसिंग ए लॉट प्रॉब्लम्स। तो कोशिश यही है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और टीचर से इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अहमद अली मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी का, जो ग्लोरी एजुकेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये बेहतरीन कदम को मुस्तक़बिल में बच्चों के कामयाब को ऐसे कदम स्टेप लिए हैं। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और तमाम लड़के और लड़कियों का जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।